واجد علی کی مثال آپ ہی لوگ دیتے ہیں کہ انگریز لکھنؤ میں ڈھونڈ پڑے، ادھر گرفتاریاں ادھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جناب بیٹھے ہوئے اٹھ ہی نہیں رہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو انگریزوں نے پوچھا آپ نہیں بھاگے؟ کہا کوئی جوتا پہنانے والا نہیں تھا۔ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کوئی جوتا پہنانے والا نہیں تھا، کیسے بھاگتے ہو؟ تو اگر کوئی جوتا بھی پہنا دیتا تو کیا کہتے؟ کوئی بھگانے والا نہیں ملا، کیسے بھاگتے؟ اسی طرح انسان اپنی بدعملی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے۔ بنا لیا ہے برادران وطن کو دیکھتے ہوئے ایک طریقہ بنا لیا ہے، مصیبت ہمارے اوپر ہے، پریشانی ہمارے اوپر ہے، حالات کا بگاڑ ہمارے اوپر ہے، بے روزگاری ہمارے ساتھ ہے، پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، بیماریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ دعا مولوی صاحب کریں، دعا مولوی صاحب کریں۔ 15 لڑکے قرآن خوانی میں بلا کر یہ لڑکے اپنے لیے دعا کرتے نہیں، یہ مدرسے کے لڑکے اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کیوں اتنا خوش ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے؟ یہ تو وہ قوم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر مسجد کے باہر، اور آپ ان سے دعا کراتے ہیں۔ خود کرنے کے لیے حالات سر سے لے کر پیر تک مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، نہ توبہ کی طرف امت بڑھ رہی ہے، نہ اعمال کی طرف امت بڑھ رہی ہے، اور فیصلہ بھی ارادہ بھی نہیں کر رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس امت کے نکلنے کا مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ یہ امت جو راہ ہدایت کی طرف بڑھے گی ہے۔ برادران وطن کے وہاں وہی تو ہے نا کہ پنڈت جی کو بلا لیا، تڑپ 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 جہاں ہفتہ 10 دن چل رہا ہے اور انہوں نے نذرانہ نہیں ہوتا، چلے گئے تو گھر والے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، تو نہ پنڈت جی کی دعا سے کچھ ہونا ہے نہ حافظ جی کی دعا سے کچھ ہونا ہے۔ اپنے لیے کب کھڑے ہوں گے، اپنے لیے رات میں کب جاگیں گے، اپنے لیے رات کا مصلی کب بچھائیں گے، اپنے لیے 5 وقت مسجد آنے کے لیے کب سے فیصلہ کریں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو ہم اپنے واسطے کھڑے نہیں ہو رہے، باقی ناپاکی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ گشت والے گشت کرتے ہیں، مسجد کے دروازے تک تو پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر لے آتے ہیں، جہاں مسجد کا دروازہ آیا آپ سمجھا کرو، آپ سمجھا کرو، مسجد میں ہم جانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات تو عورتیں کہہ سکتی ہیں، ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ مرد حضرات کہتے ہیں ہم مسجد جانے والے نہیں ہیں۔ توبہ ہے ایسے لفظ پر اور توبہ ہے ایسے بول پر۔ ایک مستورات کا تو مسئلہ ہے، ان کے ایام ہے، وہ عورتوں والی بات مسلمان آدمی کہہ رہا ہے۔ جب بتائیے کہ ہمارا ایمان مسجد نہیں جانے دے رہا ہے، آنے نہیں دے رہا ہے، ہمارا ایمان پاک نہیں رہنے دے رہا ہے، تو یہ بتائیے اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا عالم برزخ، اور جن مخلوق کو دیکھا نہیں وہ حساب لینے والے، ان کا سامنا ہوگا، یہ ٹمٹماتا ہوا یہ ایمان قبر میں کیا کام آئے گا؟ پرسرات سے کیسے دوڑائے گا؟ ترازو میزان پہ کیسے اعمال کو بڑا بھاری کرائے گا؟ جنتوں میں کیسے لے جائے گا؟ جہنم سے کیسے بچائے گا جب یہ ہمارا ایمان مسجد میں آنے دیتا ہے؟ لیکن 2 روٹی 1 روٹی میں مگن ہے، مل جائے بس سویرے سے۔ کانپور میں 6 دسمبر میں دنگا ہو گیا بابری مسجد کے مسئلے کو لے کر، کوہرام کھڑا ہوا ہے پورے شہر میں، پورے
چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، گوشت کہاں ملے گا؟ مجھے ڈنڈے چلا رہی ہے، سختیاں کر رہی ہے، راستے جام ہیں، بازار جام ہے، پورا شہر جام ہے، لیکن پہلے گوشت کہاں ملے گا؟ ایک قصائی کو جو ہے سمجھا دیا، جانور مدرسے لے آؤ، پھاٹک بند کر دیں گے، یہیں کاٹو، یہیں بیچو، گوشت مل جائے۔ بس ہماری مسلمانی، ہمارا ایمان گوشت سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ میرے بھائی، ایمان والے کے سامنے بڑے مسائل ہیں، ایمان والے کے سامنے قربانیاں ہیں، دنیا بھی بہتر بنتی ہے، قبر بھی بہتر بنتی ہے، پرسرات بھی بہتر بنتی ہے، اور جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے، جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے ایمان والے کے لیے۔ یہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑی تھی، اس حال میں اس امت کو الوداع کہا ہے۔ یہ امت کے اوپر آسمان سے فیصلے اترا کرتے تھے، آسمان سے روزیاں اترا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا۔ یہ جنتی بشاریں دنیا میں اتروا رہی تھی، جنت کی نعمتیں دنیا میں اتر رہی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے مدینہ تشریف لا رہی ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے منصرف۔ شام ہو گئی، روزے سے بھی ہیں، سفر بھی کر رہی ہیں، 500 کلومیٹر کا سفر ہے روزے کی حالت میں۔ یہاں کا مسلمان جیسے جیسے شعبان کا مہینہ کنارے ہوتا ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اور اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ رمضان میں بھی اسے شرم نہیں آتی ہے، نہ اللہ سے آتی نہ اس کے بندوں سے شرم آتی ہے۔ تو ام ایمن مقام منصرف میں شام ہو گئی، افطار کے لیے پانی نہیں ہے، پیدل کا سفر ہے۔ جو لوگ جاتے واتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر ہر 5 منٹ کے اندر پیاس لگتی ہے۔ مکہ میں ہر 5 منٹ پر پیاس لگ جاتی ہے، ایسی گرمی ہوتی ہے، ایسی شدت ہوتی ہے۔ عرب ہر وقت ایک بوتل لیے رہتے ہیں ہاتھ میں، اور وہ 250 کلومیٹر کا سفر کر کے مقام منصرف میں روزہ رکھ کر آ رہی ہیں۔ قربانی دیا ہے نا، قربانی دیا ہے نا، ایمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے قانون پر ایمان ہے۔ اب افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سر 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 ڈول، رسی میں بندھا ہوا ڈول پانی کا ام ایمن کے پیچھے آ کر لٹک گیا۔ سرسراہٹ سنی، ام ایمن نے پیچھے مڑ کر دیکھا، روزے کا افطار کا سامان ہو گیا۔ ڈول سے پانی پڑتا، افطار فرما لیا۔ فرماتی ہیں اس پانی کے افطار کے بعد میری پوری زندگی مجھے پیاس میسر نہیں ہوئی۔ کب پیاس لگی ہے؟ میں قصداً گرمی کے اس زمانے میں سحری کھاتی روزہ رکھتی جن مہینوں میں بڑی سخت گرمی ہوتی تھی، لیکن شام تک روزہ رکھ کر شام کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ تمہارے فیصلے تو آسمانوں سے ہو رہے تھے، تمہارے لیے روزی اور اسباب کے فیصلے آسمانوں سے کیے جا رہے تھے۔ ابھی کل رات کو دیکھ رہے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو بلا لاؤ۔ ابو ذر غفاری حضرت علی کے گھر گئے، دیکھا کہ چکی کا پارٹ چل رہا ہے، پیسنے والا کوئی نہیں، پیسنے والا کوئی نہیں، چکی کا پارٹ چل رہا ہے۔ ابو ذر نے خبر کہی، اور خبر کا سٹپٹ اللہ کے حبیب کے پاس فوراً خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آج انوکھا کام دیکھا، علی کے وہاں چکی چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں، آٹا گر رہا ہے، چکی چل رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جو کشتی فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو کشتی فرشتے ہیں، آل رسول کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو منتخب کر دیا ہے، ان کی چکی پیس دیا کرو، آٹا دے دیا کرو پیس کے۔ تمہارے فیصلے تو آسمانوں میں ہو رہے تھے، آپ نے سوچا جگاڑ سے کمائیں گے، انجینئر بن کے کمائیں گے، ڈاکٹر صاحب بن کے کمائیں گے، یہ عہدے داری پا کر کمائیں گے۔ کما تو رہے ہیں، چین ہے، ارے سکون ہے۔ ساری کمائی والے بتاؤ جن کے گھروں میں ڈھیر کے ڈھیر آ رہے ہیں، ایک بینک سے دوسرے بینک ٹرانسفر ہو رہا ہے پیسہ، چین بتاؤ چین کہاں گیا؟ سکون بتاؤ سکون کہاں گیا؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا لندن میں ہے، میرا ایک بیٹا فرانس میں ہے، میرا ایک بیٹا سعودی عرب میں ہے، وہاں سے 16 لاکھ آتا ہے، وہاں سے 15 لاکھ آتا ہے، وہاں سے 12 لاکھ آتا ہے۔ اہم اللہ کو نفس پکڑتے ہیں، ان تینوں بیٹوں کو دیکھا کب سے نہیں ہے، کب سے گھر نہیں آئے ہیں؟ کہا 16 سال میں بیٹے کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ یہ جگاڑ کی کمائی ہے، یہ اپنے فنکاری کی کمائی ہے۔ امت نے اپنی ذات کو خدا بنا لیا، امت نے اپنے کاروبار کو خدا بنا لیا، امت نے اپنے مشغلے کو خدا بنا لیا، امت آسمان سے اترنے والی برکات جو امت کو طے کرتی تھی، پوری کی پوری امت ایسی برکات سے محروم کر دی گئی۔ پوری انسانیت محروم کر دی گئی، اور ایسی زندگی کو اللہ نے فرمایا ایسی زندگی والے شیطان کی جماعت ہے، شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ تو نقصان والی جماعت ہے، یہ تو نقصان اٹھانے والا گروہ ہے۔ آج پوری دنیا اسی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کا ایک معیار ہے، ایمان پرکھا جاتا ہے، ایمان تقوی کی بنیاد پر اللہ جانچتے ہیں ایمان کو۔ یہ جو صحابہ کے لیے برکتیں اترا کرتی تھی، اسی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ جو ایمان والوں کی جماعت ہے، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ کی عداوت ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت جو ہے، ایسے لوگوں کو دنیا میں ان سے محبت نہیں کرتی ہے جو لوگ اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے یہ لوگ محبت نہیں کرتے۔ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ساری دنیا سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کرنے لگے۔ صحابہ نے یہ عملی جامہ پہنا کر دنیا کی انسانیت کو بتایا۔ غزوہ بدر میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کس سے گئے؟ اپنے ابا سے۔ ابا کفار مکہ کی طرف سے آئے، ابو عبیدہ ابن الجراح اللہ کی طرف سے گئے، نبی کی طرف سے گئے۔ کیوں؟ باپ ہے، محبت ہے، لیکن اسلام کا مقابلہ کیوں کیا انہوں نے؟ اللہ کا مقابلہ کیوں کیا انہوں نے؟ رسول کے سامنے کیوں
لوگوں کو نقصان والا بنایا ہے. دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتی ہے. سنو چاہے ان کے سامنے ایمان کے مقابلے میں ان کے بھائی آ جائیں, ان کے باپ آ جائیں, ان کے خاندان کے لوگ آ جائیں, یہ لوگ ایک لمحے کے لیے رعایت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جب یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی وفادت کرنے والے لوگ ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ گروہ ہے اللہ سے یہ راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ایسی جنتوں میں رکھے جائیں گے جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور طرح طرح کی نعمتیں دی جائیں گی. پھر فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یہ اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. اس ایمان کے صدقے پر, اعمال کے صدقے پر, ایمان پر محنت کرنے کے صدقے پر, اعمال پر محنت کرنے کے صدقے پر. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں